ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی یہاں اس سے مدد لے لی جائے کہ جو بھی لکھنے والے ہوتے ہیں اور ان میں خاص طور پر لکھنے والوں میں جو شعراء ہوتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، تو ان کا بہت ہی قدرتی میلان ہوتا ہے ان کی طبیعت کا، اور عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ اوائل عمری ہی میں ایسے لوگ لکھنے لگتے ہیں اور اپنے گھروں میں وہ نظر آ جاتے ہیں۔ بہت بچپن میں بھی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ترانے پڑھتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں چونکہ ترانے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں پوری طرز کے ساتھ۔ تو وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت کا میلان ہوتا ہے، وہ اس طرف ان کی طبیعت راغب ہوتی ہے۔ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے یہاں بھی ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ بنیادی جوہر تو وہ ہے جو قدرت نے آپ کو عطا کیا ہے، اب اس کو کس طرح سنبھالا جائے، یہی مسئلہ آدمی کا بھی ہے کہ آدمی کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہے، لیکن وہ ہر کسی کو نہیں بنایا ہے۔ اس کو بنایا ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ اس کو نائب بنایا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے سرگرم عمل بھی ہو گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نیابت کرنی ہے۔ تو بالکل یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی چیز آپ کو عطا ہوئی، کوئی جوہر آپ کو عطا ہوا، اور پھر آپ نے اس کی آبیاری کی، آپ نے اس کو بڑھایا آگے، اس کو پالش کیا۔ تو اس میں دیکھتا ہوں عام طور پہ، بھی میں راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ انہوں نے جو عنوان دیا ہے وہ ہے نظم نویسی کا، کہ نظم کیسے لکھی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر ہر شاعری، خواہ وہ کسی بھی صنف میں ہو، یعنی مرثیہ ہو، مسدس ہو، نعت ہو، حمد ہو، غزل ہو، اگر ہم اس کو ایک نام دینا چاہیں تو وہ نظم ہی ہے۔ یعنی بنیادی جو صنف بنے گی وہ ہے نظم۔ اچھا، نظم آپ لوگ تو چونکہ ایک تحریک سے وابستہ لوگ ہیں اور جانتے ہیں، کم از کم جو ساتھی میں لکھنے والے لوگ ہیں وہ تو اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نظم کیا ہوتا ہے۔ یہ وہی نظم ہے، یہ وہی نظم ہے کہ جو آج ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، اور اردو شاعری میں جو اصناف ہیں ان میں ایک صنف بطور خاص نظم کہی جاتی ہے۔ نظم جو ہے وہ ترتیب ہے، کوئی حدود ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ اس کے اور چھور ہیں، کچھ اس کے حدود ہیں اور کچھ اس کے دائرے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم اپنے نظم میں دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں میں نے ابھی اوپر بیان کی وہ نظم میں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے نظم میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی کچھ اس کے اصول ہیں، کچھ اس کے ضوابط ہیں، کچھ اس کے قانون ہیں، کچھ اس کے دائرے ہیں۔
یہی اس میں بھی، اس کے بھی اوڑ چھوڑ، اس کے بھی حدود اور اس کے امکانات سارے ایسے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اب بات آتی ہے وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ میں راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ نظم ہی کیوں۔ میں نے دیکھا ہے، خود میرا اپنا واقعہ ہے اور بھی میرے سامنے ایسے واقعات ہیں کہ اسکول کے زمانے میں، چونکہ ساتھی جو رسالہ ہے یہ اسکول کے بچوں سے مخاطب ہوتا ہے، تو اسکول کے زمانے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بچہ لکھے وہ نظم لکھے، وہ غزل بھی لکھ سکتا ہے۔ ایک 8ویں جماعت کے بچے نے غزل لکھی، میں خود موجود ہوں، میں نے اپنی میٹرک سے پہلے کئی غزلیں لکھی تھیں، لیکن میں اس وقت بھی جو ہے وہ اس بات پہ حیران تھا اور میرے پاس زبان نہیں تھی کہ میری غزل جو ہے وہ بچوں کے صفحے میں کیوں نہیں چھپ رہی، میری غزل جو ہے وہ نونہال میں کیوں نہیں چھپ رہی، میری غزل ہونہار میں کیوں نہیں چھپ رہی۔ تعلیم و تربیت، میری غزل جو ہے وہ چھپ رہی ہے ادبی رسالے میں، میری غزل جو چھپ رہی ہے وہ چھپ رہی ہے ادبی میگزین میں، ادبی جو اخباروں کے جو ادبی صفحات ہوتے ہیں ان میں چھپ رہی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ غزل بھی ساتھی میں چھپنا چاہیے، نونہال میں چھپنا چاہیے۔ ہاں یہ طے ہو کہ اس بچے نے ابھی میٹرک نہیں کیا ہے، یہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، چاہے اس کی غزل کا آہنگ علامہ اقبال جیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کی غزل میں چاہے وہ باتیں انسان اور کائنات سے متعلق ہی کیوں نہ ہوں، اس کی غزل آپ شائع کریں، اور غزل کو بھی جو ہے وہ آپ ایک اسی طرح کی صنف سمجھیں کہ جو جیسے آپ نظم کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ جو بنیادی بات ہے وہ تو اس بچے کا لکھنا ہے نا جو اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک بات تھی، نئی بات تھی، چونکہ راستے میں نے سوچی تھی تو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اب میں چاہوں گا کہ وہ جو نظمیں انہوں نے مجھے 2-3 نظمیں بھیجی تھیں، میں چائے کا ایک سپ لے کے اس کے بعد ان کی طرف جو ہے آتا ہوں۔ 3 نظموں میں سب سے اچھی نظم یہی ہے، اور اس میں بہت کم ایک آدھ کوئی غلطی ہے، اور یقیناً یہ جو لکھنے والے ہیں یہ کوئی 30 سے 40 سال کی عمر کے کم از کم ہوں گے، میرا اپنا خیال ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نظم ہے، ہاں ایسا ہی ہے، دیکھیے نا، ہے نا، 50 سال کے ہیں یہ صاحب، تو ان کی رائٹنگ بھی بتا رہی ہے، ان کی نظم بھی ہے نا، انسپیکٹر صاحب ہیں۔ اچھا، ان سے تو پھر میں ملا بھی ہوں، یہ وہی صاحب ہیں، ان کو میں ملا ہوں، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور یہ لکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب میں نے اس نظم کو پڑھنا شروع کیا تو یہ میرے خیال میں پہلے شعر سے نہیں ہے، پہلے شعر سے، ہاں، یہ میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو وہ سرکس کا ہاتھی تھا، وہ سرکس کا ہاتھی تھا، زاہد اس کا ساتھی تھا۔ اب سنتے جائیے گا کہ وہ سرکس کا ہاتھی تھا، زاہد اس کا ساتھی تھا، دونوں کرتب کرتے تھے، پیٹ کو اپنے بھرتے تھے، اور زاہد 12 سال کا تھا، زاہد 12 سال کا تھا، ساتھ ہی خوب کمال کا تھا۔ آگے چلیے، اچھا، زاہد کا باجا بجتا تھا، ہے نا۔ یہاں آ کے مجھے جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا، میں نے کہا یار یہ تو اب 2 بحروں میں چل رہی ہے، زاہد کا باجا بجتا تھا، ٹھیک ہے، اب زاہد کا باجا بجتا تھا تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ اور ہاتھی ناچا کرتا تھا۔ تو اب مجھے ایک مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے جو ارکان ہیں، اس کے رکن ہیں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ترازو میں ایک طرف وہ چیز رکھتے ہیں جس کو تولنا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے مطابق اوزان رکھتے ہیں، باٹ رکھتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی غزلوں میں، نظموں میں اوزان ہوتے ہیں جن کو آپ باٹ کہہ سکتے ہیں، بٹے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ 1 کلو کا ہے،
یہ 500 گرام کا ہے، یہ 250 گرام کا ہے، یہ 50 گرام کا ہے. تو اس میں بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ یہاں آ کر اس کا وزن جو ہے وہ مختلف ہو گیا، ذرا سا بڑھ گیا. تو اب میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، تو میں نے اس کو پورا ایک بحر میں کر دیا. یہ میں نے اس کو تبدیل کیا. اب آپ اوپر سے پڑھیے جو میں نے کیا ہے، تو آپ کو جب ہم وہاں آئیں گے تو آپ کو وہ دھچکا نہیں لگے گا جو جھٹکا میں برداشت کر چکا ہوں. ٹھیک ہے؟ آئیے کہ وہ سرکس کا ایک ہاتھی تھا اور زاہد اس کا ساتھی تھا. وہ دونوں کرتب کرتے تھے اور پیٹ کو اپنے بھرتے تھے. اب 11 کو میں نے 18 کر دیا تاکہ اس کا وزن پورا ہو. ٹھیک ہے؟ وہ دونوں کرتب کرتے تھے اور پیٹ کو اپنے بھرتے تھے. زاہد 18 سال کا تھا تو ساتھ یہ خوب کمال کا تھا، یا آپ تو کے بجائے اور ساتھ یہ خوب کمال کا تھا، وہ ساتھ یہ خوب کمال کا تھا. ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد چلتے ہیں. زاہد کا باجا بجتا تھا تب ہاتھی ناچا کرتا تھا. ٹھیک ہے؟ آگے چلیے. پھر روز کے بم دھماکوں سے اب یہ چونکہ یہ لفظ ہے انگریزی کا بم، تو اس کو ہم یہاں پر بوم بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں ایک مسئلہ ہے. میں نے سوچا تھا کہ جب یہاں یہ جگہ آئے گی تو میں اس کو بتاؤں گا کہ یہاں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا پھر روز کے بم دھماکوں سے. اب گانے والے کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی کوئی چیز لکھ دیتا ہے نا تو وہ اس کو یوں کر کے آگے نکل جاتے ہیں، ایسے گا کے روز کے بم ایسے کر کے نکل گئے. تو مگر یہاں ایسا نہیں ہو سکتا. جو پڑھنے والا ہے وہ تو بم، وہ کہے گا یہ کیا ہے، یعنی پھر روز کے بمز دھماکوں سے فرض کیجئے، پھر روز کے بمز دھماکوں سے، ورنہ بوم کر دیں آپ، بوم جو انگریزی کا لفظ ہے نا. پھر روز کے بوم دھماکوں سے اور دن دہاڑے ڈاکوں سے سرکس کی کمائی گھٹتی گئی. اب یہ بالکل اسی بحر میں آ رہا ہے جو دوسری بدل گئی ہے نا، اس میں مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا. سرکس کی کمائی گھٹتی گئی، لوگوں کی آمد چھٹتی گئی. مالک نے ہاتھی بیچ دیا، زاہد کا ساتھی بیچ دیا. چڑیا گھر میں اب یہاں بالکل پھر وہ ہو گیا مسئلہ حل خراب کہ چڑیا گھر میں ہاتھی رہتا تھا. اچھا اب کیسے یہ حل ہوگا کہ جس گھر میں ہاتھی رہتا تھا، فرض کیجئے ہے نا، اب چڑیا گھر کر دیجئے آپ کہ اب جہاں بھی ہاتھی رہتا تھا چپ چپ تھا کچھ نہ کہتا تھا. اب جہاں بھی ہاتھی رہتا تھا، اس لیے کہ یہ چڑیا گھر بھی نہیں آ رہا، آپ سن رہے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، ایسا لگ رہا ہے نا آپ کو. تو یہ ہے کہ جس گھر میں ہاتھی رہتا تھا چپ تھا کچھ نہ کہتا تھا. آگے اچھا اب یہاں مالک نے نہیں، اس سے پہلے بھی ایک بات ہے. ہاں، پوچھا سرکس کے مالک سے یہ رشتے نازک سے. اچھا اب یہاں نظم جو ہے وہ کچھ کمزور ہو گئی ہے. ہاں یہ نظم بہت اچھی جا رہی تھی لیکن یہاں آ کے وہ لطف کم ہو گیا ہے. اور یہ بتاؤں، میں آپ لوگوں کو یہ بات اس جگہ روک کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے کم ہو جاتا ہے. یہ ایسے کم ہو جاتا ہے کہ آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے، آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ کو ایک اور کہانی بھی لکھنی ہے، آپ کو ایک جگہ جانا ہے، آپ نے اپنی تخلیق کو خراب کر کے چھوڑ دیا، خراب کر کے یعنی پوری کر دیا آپ نے، اور وہ خراب کر کے چھوڑ دیا آپ نے. نہ کہ آپ ذرا صبر کرتے، ذرا انتظار کرتے، پھر رکتے، پھر اس لمحے میں آتے، پھر اس کیفیت میں آتے، اور پھر وہیں سے کوشش کرتے کہ اس کو اسی طرح سے ختم کریں. تو یہاں آپ کو جیسے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ نظم کمزور ہو رہی ہے. کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ کہ اس میں بہت ڈھنگ سے ایک بات کو بیان کرنا ہے کہ اب جہاں ہاتھی گیا ہے وہ چڑیا گھر ہی ٹھیک ہے، یا جہاں بھی گیا ہے
وہاں ہاتھی کو بہت اداسی ہے، ہاتھی اداس ہے، وہاں پریشان ہے، اور اتنا پریشان ہے کہ جس نے خریدا ہے اس کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا ہے کہ میرے پیسے نہ خراب ہو جائے، ڈوب جائے۔ یعنی اس بات کا بہت ڈھنگ سے ان کو اظہار کرنا پڑے گا نظم نویس کو کہ ہاتھی جہاں گیا ہے ان کو اتنی کیا پریشانی ہو گئی کہ ایک دم سے اگلے ہی مصرے میں انہوں نے ہاتھی کے مالک کو سرکس والے نے یا چڑیا گھر والے نے بلا لیا، اور کیسے بلایا اس کا انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ اور یہ نظم ہے، یہ غزل نہیں ہے، یعنی اس میں ایک مربوط نظام ہے، اس کا ایک پورا، میں نے پہلے ہی آپ سے بات وہیں سے شروع کی ہے کہ یہ نظم ہے، یہ کوئی اور پارٹی نہیں ہے، یہاں پر ایک نظم ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو یہاں جو ہے آپ کو اسی طریقے سے آنا ہے، تو یہاں یہ بیان نہیں کر پائے۔ بہرحال اب پوچھا سرکس کے مالک سے یہ رشتے نازک نازک سے، اب کیا مطلب؟ نہیں اچھا نہیں لگ رہا آپ کو کہ یہ رشتے نازک نازک، یہ سب جب وہ بیان کرتا، وہ بتاتا، تب یہ مصرع اچھا لگتا آپ کو۔ جب سرکس کا مالک بتاتا، کوئی اور بات بھی کہتا ہے اس کے ساتھ۔ خیر مالک نے سب کچھ، مالک نے پتہ نہیں کیا لفظ لکھا تھا، سب کو سمجھایا، سب کچھ سمجھایا۔ میں نے کچھ کا لفظ لگا کے کچھ کوشش کی ہے کہ کچھ بات تھوڑی سی بنے، کہ سب کو سمجھا کے کچھ کہہ دیا، کہ کچھ بتائے، کچھ بتایا۔ کہ مالک نے سب کچھ سمجھایا، زاہد کو فوراً بلوایا، بچھڑے دونوں مل بیٹھے تھے، پہلے ان کے دل بیٹھے تھے، پہلے ان کے دل بیٹھے تھے، اب زاہد گانے گاتا ہے اور ہاتھی ناچ دکھاتا ہے۔ تو ختم ہو گئی؟ اچھا، اب یہ نظم دیکھیے آپ کے، اس نظم میں جو خوبی تھی، جو ہمیں میں نے کہا کہ مجھے پسند آئی، اچھی لگی، تو اس میں یہ بات تھی کہ ایک تازگی ہے، کچھ فریشنس ہے، اور جو ادب کی پہلی ڈیمانڈ ہے، یعنی کسی بھی شعبے میں آپ لکھتے ہیں، کسی بھی شعبے میں آپ لکھتے ہیں، پہلی جو آپ سے وہ شعبہ جو چیز طلب کرتا ہے وہ ہے تازگی، فریشنس۔ کوئی چیز یعنی جو مکھی پہ مکھی مارے چلے جا رہے ہیں، ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا، تو اس سے جب نکل کے کوئی چیز آتی ہے تو وہ پسند آتی ہے۔ تو یہ بھی اس میں بھی ایک تازگی ہے، اس کی بحر میں بھی ایک ندرت ہے، اور جس طرح سے بیان چلا ہے، بات کہنے کی کوشش کی ہے، نظم بنانے کی بہت اچھی کوشش ہے یہ، اور مگر یہ کہ اس میں بھی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب اگلی نظم لائیے آپ۔ اچھا، یہ جو ہے یہ ایک بچی نے نظم بھیجی ہے، اور اس کے دوسرے صفحے پہ اس نے لکھا ہے، یہ میں نے خود لکھی ہے، اور مگر یہ اس نے لکھی ہے تو بہت اچھی لکھی ہے، اس لیے کہ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ جو بالکل جو ٹھیک پکے شاعر ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ شعر کہتے ہیں، جیسی یہ نظم ہے۔ اچھا، یہ بھی شاید یہ اسکول کی طالبہ ہے، جو ان کی رائٹنگ سے پتہ چل رہا ہے، ہینڈ رائٹنگ، یعنی ایک تو رائٹر کی رائٹنگ ہوتی ہے نا کہ وہ اس کا اسلوب وغیرہ وہ تو بڑے کا ہے، لیکن جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ اسکول والی ہے، کہ یہ چاند اور سورج زمیں آسماں، یہ چاند اور سورج زمیں آسماں تیرے ہی ہیں اے خالق دو جہاں۔ تو اس کو انہوں نے تیرے لکھا تھا شاید، تو میں نے اس کو تیرے یعنی یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو نثر نگار ان کو جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ جب آپ کہیں گے تیرے، وہ کہے گا یہ کیا ہے، میرا کیا ہے، اس لیے کہ وہ تو میرے ہی لکھتا ہے نا، اس کو کیا معلوم میرا اور میرا کیا ہے۔ یہ شاعروں کے لفظ ہیں، ایسے کچھ لفظ اور بھی ہیں کہ جو صرف شاعروں کے، مثلا آئینہ، یہ آئینہ جو ہے الف مد زبر آ، پھر حمزہ، پھر یہ، پھر نون اور ہے، اور ایک لفظ ہے آئینہ، یعنی مد زبر آ، حمزہ، نون ہے۔ تو یہ جو نثر نگار ہے نا اس کو یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی کہ یہ کیا ہے، یہ بالکل شاعروں کی باتیں ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے یہ تیرے ہی ہیں اے خالق دو جہاں، اس میں
ایک مسئلہ تو یہ ہے ہی ہیں، تیرے ہی ہیں، یعنی دو آوازیں ٹکرا رہی ہیں جو ہے کی آوازیں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تنافر۔ تنافر گفتگو میں بھی ناپسندیدہ ہے اور شعر میں تو بہت، کہ آوازوں کا ٹکرا جانا، آوازوں کا مل جانا۔ تو عام طور پہ شاعر گریز کرتے ہیں کہ لفظوں کو ایسے رکھیں، ایسی جگہوں پہ رکھیں کہ ان کی نشست ایسی ہو کہ ان کی آوازیں ٹکرائیں نہیں، اور اگر ٹکرائیں تو حسن پیدا ہو نہ کہ قبح، ہے نا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ تیرے ہی ہے اے اب جب میں کہہ رہا ہوں نا تو آپ کو اس بات کو محسوس کیجئے آپ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تیرے ہی ہیں خالق دو جہاں، تیرے ہی ہیں۔ اب ہی ہیں اچھا نہیں لگ رہا، ہی ہے کہ یعنی غالب نے اپنی شاعری سے ایک ایسے شعر کو نکال دیا جو بعد میں پھر ان کی شاعری میں لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد شامل کر دیا، اور آپ نے بھی سنا ہوا ہوگا، اتنا مشہور شعر۔ اور صرف کیا تھا کہ تنافر تھا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا۔ تو انہوں نے کہا یار یہ پا پایا کیا ہے، یعنی جس نے سنا، دوست نے سنا، انہوں نے کہا واہ واہ بھائی پا پایا مرزا، خوب پا پایا۔ تو مرزا نے جو ہے وہ شعر کو نکال دیا، حالانکہ اعلیٰ درجے کا شعر ہے اور کوئی اس میں کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، خود غالب بھی۔ شعر کی بعض اوقات ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا آپریشن کوئی سرجن اس کا آپریشن نہیں کر سکتا، ایسا ہو جاتا ہے شعر، ایسا یعنی کہ ایسا گڑھا گیا، ایسا تخلیق پایا کہ اس کو آپریٹ نہیں کر سکتے، آپ چھوڑ دیا غالب نے۔ تو اتنا مسئلہ ہے تنافر کا۔ چلیں یہ بات ہو گئی تنافر کی کہ تیرے ہی ہیں خالق دو جہاں، یہ سرسبز باغات تو نے بنائے، یہ سرسبز باغات تو نے بنائے۔ پھر انہوں نے لکھا تھا سمندر اور دریا بھی تو نے بہائے۔ اب آ رہا ہے سمند اور دریا بھی تو نے بہائے، بحر میں جو آ رہا ہے، یہ سرسبز باغات تو نے بنائے، سمن اور دریا بھی تو نے بہائے۔ سمن آ رہا ہے، سمندر تو نہیں آ رہا۔ آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کو بھی شاید معلوم ہو رہا ہو، سننے میں معلوم ہو رہا ہوگا۔ سمن اور دریا، سمندر اور دریا بھی تو نے نہیں آ رہا سمندر، تو ہم نے اس کو کر دیا یہ بحر اور دریا بھی تو نے بہائے۔ یہ بحر کا جو رے ہے یہ الف سے وصل ہو رہا ہے۔ یہ ایک گنجائش شاعری میں اور اوزان میں اور بہور میں ہوتی ہے کہ ہم بعض ایسے حروف، ہر حرف ایسا حرف ہے جو الف سے وصل ہو جاتا ہے، یعنی الف اگر اگلا لفظ الف ہے تو آپ ایزی ہو جائیں کہ آپ اس حرف کو رکھ سکیں گے جو زائد ہے۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ یہ بہ اور دریا بھی تو نے بہائے، یہ بہ اور دریا بھی، لیکن یہ بحر اور دریا، یہ الف نے اس کو سپورٹ کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ بڑی اہم بات ہے یہ، اور صرف بہت شاعروں کی باتیں ہیں، یہ بڑی نازک باتیں ہیں۔ اگر کسی نے ان باتوں کو سمجھ لیا اور وہ لکھتا ہو تو اس کے لیے کام کی بات ہے کہ الف جو وصل ہو رہا ہے، آپ کا اگر اگلا لفظ الف سے شروع ہو رہا ہے تو آپ اپنے اس لفظ کو بچا سکتے ہیں، آپ اس لفظ سے اس کو جوڑ لیں، جیسے یہاں جڑا ہے یہ بحر اور دریا بھی تو نے بہائے۔ پھر اس کے بعد ہے انہوں نے لکھا ہے کہ دیا تو نے انسان کو زر اور زمین، پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ تو ہی لے کے جائے گا عرش بری۔ تو میں جب اس کو پڑھ رہا تھا میں نے سوچا کہ یار یہ تو ٹھیک ہے کہ چلو دیے تو نے انسان کو زر اور زمین، لیکن تو ہی لے کے جائے گا عرش بری، ایسا تو کوئی وعدہ نہیں ہے کہ عرش بری پہ جو ہے وہ آپ کو لے کے جایا جائے گا فی الوقت فی الحال۔ اور جہاں بات ہو رہی ہے خاص طور پہ عرش بری تو ظاہر انسان کی پہنچ میں ہے اور انسان ہی کے لیے ہے، لیکن یہاں بات ایسی نہیں ہو رہی ہے، یہاں جو ہے وہ کچھ اور بات ہو رہی ہے، اور ایک دم سے بات جو ہے نا تو ہی لے کے جائے گا عرش بری۔ تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ ایک تو زر اور زمین یہ جمع کا صیغہ آ گیا نا، تو اس کو دیے کر دیا تو نے انسان کو زر اور زمین، دیے تو نے انسان کو زر اور زمین، یہ ماہ و نجوم آسمان حسین۔
بہت دیر تک سوچتا رہا میں کیا کہوں. پھر میں نے کہا چلو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے زمین دی ہے ویسے ہمیں آسمان بھی دیا ہے، ستارے بھی دیے ہیں کہ بات سے ہم گزر جاتے ہیں. یہ کہہ کے یہ سوچ کے یہ مصرع دے دیا. اس کے بعد آتے ہیں پھر انسان غرور اتنا کرتا ہے کیوں، زمین پر اکڑ کے یہ چلتا ہے کیوں. اچھا اب تک جتنے بھی قافیے تھے وہ درست تھے، یہاں انہوں نے جو قافیے کو آزاد کر دیا ہے. بہت غلط تو یہاں بھی نہیں ہے اس لیے کہ الف موجود ہے. اب وہ کرتا، لیکن اگر یہ بھرتا، ہرتا، ڈرتا اس طرح کا قافیہ ہوتا تو نظم کی نغمگی برقرار رہتی. لیکن انہوں نے کہا زمین پر اکڑ کر یہ چلتا ہے کیوں. ٹھیک ہے. اچھا چلتا نیچے لکھا تھا تو اوپر لکھتی کچھ اور لکھتے ہیں، ہیرے اگلتا ہے کیوں، یا کچھ اور جلتا ہے کیوں، ڈھلتا ہے کیوں، ہے نا. اچھا پھر انسان غرور اتنا کرتا ہے کیوں. نہیں کرتا میں پھر اکڑتا میں پھر رے ہو جائے گا، رے اور رے کا فرق تو آ جائے گا نا. تو یہی قافیہ اسی حرف سے تو قافیہ بنتا ہے، یعنی الف سے تو نہیں بنا، اسی حرف سے بنتا ہے. وہ جہاں پر رے اور رے ہے اور لام ہے تو اس کو حرف روی کہتے ہیں. حرف روی یعنی اسی سے قافیہ بنتا ہوا آتا ہے. اچھا جناب آگے آئیے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیوں شکر اپنے مالک کا کرتا نہیں. ٹھیک ہے. تو کیوں تو نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا، کیوں نہیں آئے گا کہ شکر اپنے مالک کا کرتا نہیں. یعنی کچھ ایسے حروف ہیں جیسے نون غنہ ہے، واو ہے، بڑی یہ ہے، چھوٹی یہ ہے اور الف. یہ 5 ایسے حرف ہیں جو گرا دیے جائیں تو چل جاتا ہے. بہت سارے گرتے ہیں لیکن یہاں دیکھیں نون غنہ بھی گیا، پھر واو بھی گیا، پھر یہ بھی گیا. صرف ایک حرف آ رہا ہے کہ شکر اپنے مالک کا شکر اپنے مالک کا کرتا نہیں. تو ہم نے اس لفظ کو ہٹایا اور اس کی جگہ ایک 2 حرفی لفظ رکھا کہ ایک حرف اس کا گر جائے گا، ایک چلو پھر بھی قاعدے قانون کی روح کے تحت رہے گا کہ یہ شکر اپنے مالک کا کرتا نہیں. اس میں بھی یہ ہی آ رہا ہے نہیں آ رہا یہ شکر اپنے مالک کا، لیکن یہ ٹھیک ہے، درست ہے. یہ شکر اپنے مالک کا کرتا نہیں، عذاب الہی سے ڈرتا نہیں، بھی زائد لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. عذاب الہی سے ڈرتا نہیں. آگے چلیے. جی یہی ہے، عذاب الہی سے ڈرتا نہیں. اچھا پھر اس کے بعد ہے کہ میری تجھ سے مولا، میری تجھ سے مولا یہی ہے دعا. نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، میری تجھ سے مولا بس یہ دعا ہے. اب کتنی بات بالکل بیر سے کہاں چلی گئی ہے. نہیں اسی نظم کا اگلا ٹکڑا ہے یہ نا. ہاں میری تجھ سے، ابھی سنیں تو آپ، میری تجھ سے مولا بس یہ دعا ہے، میری تجھ سے مولا بس یہ دعا ہے. تو یہ اب بہر جو ہے وہ بدل گئی ہے نا. تو ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا، میری تجھ سے مولا یہی ہے دعا. جیسے وہ چل رہی تھی وہاں سے نظم اسی جگہ پہ آ گئی، میری تجھ سے مولا یہی ہے دعا، یہی رافیہ کی ہے ایک التجا. ٹھیک ہے. تو یہی رافیہ کی ایک التجا ہے، یہ تھا نا. تو اس کو ٹھیک کر دیا کہ یہی رافیہ کی ہے ایک التجا، میری تجھ سے مولا یہی ہے دعا، یہی رافیہ کی ہے ایک التجا، بھلائی کا رستہ دکھا دے ہمیں، تو بس نیک بندہ بنا دے ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بچی اگر لکھ رہی ہے تو وہ بندی لکھے. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کہہ کے مخاطب کیا ہے. یعنی میں ابھی کچھ دن پہلے سوچ رہا تھا کہ اگر ایسے ہی ہم الگ الگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی جگہ ضرور کہتا کہ اے مرد اور عورتوں، اے مردوں اور عورتوں، لیکن کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. یعنی انسان کو مخاطب کیا ہے اور ہم دونوں مل کے جو ہے وہ انسان ہے، ہم الگ الگ ہو کے انسان نہیں ہیں جیسے ہمیں مغرب نے کیا ہوا ہے.
تو یہاں بھی جب یہ بات میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک آدمی شاعر ہیں اور ایک جو ہے وہ اس کی بیوی ہے فرض کیجئے، وہ بھی شعر کہتی ہے تو آپ اس کو شاعرہ کہیں، کیوں بھائی؟ یہ کون سی لغت میں لکھا ہے؟ وہ بھی شاعر ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ تو بس نیک بندہ بنا دے ہمیں، اور اس بات کو اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں کہ بھلائی کا رستہ دکھا دے ہمیں، بھلائی کا رستہ دکھا دے سبھی کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہر سے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ان مصروں کو ٹھیک کیا ہے میں نے۔ اگر میں بتا پایا ہوں تو آپ لوگ کہہ دیجئے کہ میں نے اس نظم کا بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ٹھیک سے۔ باقی یہ اچھی نظم ہے اور حیرت انگیز طور پہ اس میں کچھ غلطیاں ہیں، مگر ہے بالکل ایسی کہ جیسے بالکل سمجھدار کسی لکھنے والے نے لکھی ہے۔ یہ ایک اور ہے، دکھا دیں؟ جی اب دکھا دیجئے۔ اچھا، میں خود ایک اخبار میں جو ہے میگزین ایڈیٹر ہوں، تو میں بھی دیکھتا ہوں بہت ساری ڈارک روز مجھے بھی کھولنی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے ایک چیز ہے، اور اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے وہ آتی ہیں شاعری کے نام پر، اور یہ بھی لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، ان کے احساسات ہوتے ہیں، اور وہ لفظوں کو برابر برابر میں لکھ کر، اور اس کو جو ہے وہ ایسا لگتا ہے ان کو کہ یہ شعر ہے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اب یقیناً جو میں نے اس لکھنے والے کی رائٹنگ اور جو ان کا وہ نیچے لکھا ہوا تھا نام وام سے اور جیسا لکھنا ہے، اس کو دیکھ کے بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی کم از کم جو ہے نا 60 سال کی عمر کو بھی کراس کر چکے والے آدمی ہیں، اور جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں جو لوگ نا، یعنی بالکل نئے نئے ریٹائرڈ اور اس طرح کے، اور انہوں نے رسالہ پڑھا ہے ساتھ ہی اور اس کو بہت پسند کیا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اور انہوں نے اس کو ضروری سمجھا کہ وہ اس کی تعریف کریں، اور ایک نظم کی صورت انہوں نے اس کو دی۔ آپ پڑھیے اس کو، کیا ہے یہ کہ ساتھی رسالہ پڑھ کے جو دیکھا ہم کو بہت یہ پسند آیا۔ اب فرض کیجئے کہ جو پہلا مصرع ہے ساتھی رسالہ پڑھ کے جو دیکھا، یہ اسی پہ اس نظم کو لے کے چلتے، یہ بہر میں ہے پہلا مصرع، ساتھی رسالہ پڑھ کے جو دیکھا۔ اب اگلا مصرع ہے کہ ہم کو بہت یہ پسند آیا۔ تو اگر اس کے بجائے کچھ اور ہوتا، اگر میں اس کو ٹھیک کرنے لگوں تو میں تو اس کو ٹھیک کر ہی لوں گا تھوڑی دیر تک، میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگاؤں، لیکن یہ وہ نظم ہوتی ہے کہ جس کو ایڈیٹر الگ کر دیتا ہے اور اس کو معذرت کر لیتا ہے، اس لیے کہ اگر اس میں اس کو ٹھیک بھی کر لے تو اس آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس نے یہ لکھی ہے۔ اس کو تو ایک بہت بھرپور صحبت بھی چاہیے اور بہت ہی بھرپور انرجی چاہیے اس کام میں داخل ہونے کے لیے کہ وہ اس کو سہار پائے۔ یہ کوئی اتنا مذاق نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہول ٹائمرز کا کام ہے، تو ہول ٹائمرز کا تو ہے ہی، لکھنا وغیرہ جو ہے یہ ایک دم چلتے پھرتے کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ بہرحال یہ نظم ہے، یہ آپ لوگ تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا کے پڑھ لیجئے کہ کیسی ہے یہ، تاکہ اس بات کو سمجھ لیں کہ برابر برابر میں لفظ لکھنے سے کوئی چیز جو ہے غزل یا نظم نہیں ہو جاتی۔ ہاں، تو اس کو پڑھ کے آپ دیکھیں، اس میں بہت تعریف کی ہوئی ہے، ساتھی والوں کو چھاپنا تو چاہیے ان کے۔ نہیں، آزاد نظم بھی جو ہے نا، دیکھیں اس میں نظم کا پھندا لگا ہوا ہے، آزاد نظم میں۔ ہاں، آزاد نظم بھی اپنے پورے معاملات رکھتی ہے، اس کے پورے قواعد ہیں، قوانین ہیں۔ لوگ نثری نظم کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ایسے ہی ہے، وہ بھی ایسے ہی نہیں ہے۔ یعنی اس وقت اگر جو لوگ لکھنے والے ہیں، جتنی اصناف ہیں، ان میں جو سب سے مشکل صنف ہے وہ نثری نظم ہے۔ اچھا، یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے کوئی چیز لکھی اور آپ نے کہا کہ یہ نثری نظم ہے تو وہ اردو ادب کے لوگ اس کو مان لیں گے کہ یہ نثری نظم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو ہم نے سہارے لیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سہارے ہیں ہمارے، یہ نظم بنانا، یہ جو ہے یہ کیا کیوں ہے؟ یہ آپ غور کیجئے کہ اگر ہم نظم میں نہ ہوں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو بکھر جائیں گے۔
ہمیں تو کوئی بھی کچھ کر لے گا، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے، کچھ بھی کر دیں گے. تو ایک نظم جو ہے وہ بالکل ایسی ہے. تو ایسے ہی تمام چیزوں کے جو ہے وہ ان کے قوانین ہیں، قاعدے ہیں. میں نثری نظم کا بیان کر رہا تھا کہ نثری نظم میں چونکہ کوئی پیچھے کوئی بیس نہیں ہے آپ کی کہ یہ ردیف لگی ہوئی ہے، یہ قافیہ لگا ہوا ہے، یہ وہ ہے، یہ بہر ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، لق و دق ایک صحرا ہے جیسے. کوئی چیز نہیں، آپ کو کوئی چیز ملے گی نہیں کہ آپ کہیں کہ یار ایک بہت ذرا پھاوڑا لے آؤ تو میں اس میں یہاں پہ ایک کیل ٹھوکنا ہے یا ہتھوڑی لے آؤ. کچھ نہیں، آپ کو خود ہی سب کچھ کرنا ہے. یہاں تو پھر بھی بہت سارے اوزار ملتے ہیں. تو میرے خیال میں بہت اچھی ان تینوں نظموں پہ گفتگو ہو گئی ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہو اور آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں تو ہم گفتگو کر سکتے ہیں آپس میں. نہیں، کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے تو اچھی بات ہے. اور اگر ہاں جی کتابیں تو بہت سی ہیں اور بازار میں مل بھی جاتی ہیں، پڑھنی بھی چاہیے. لیکن میں لکھنے والوں سے سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے قریب میں، اپنے اطراف میں، اپنے خاندان میں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کا ان چیزوں سے معاملہ ہو اور ان سے مدد لیں. اس میں جو کتاب ہے نا، کتاب سے سیکھنا بہت مشکل چیز ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے تک، 1400-1500 سال پہلے تک اپنا کلام حضرت آدم سے لے کر اور حضور تک نازل فرمایا اور ایک کتاب بن گئی جو الکتاب ہے. لیکن وہ بھی جو ہے وہ ذرا سی بھی سمجھ میں نہ آئے اگر بیچ میں سے حضور کو نکال دیا جائے، اگر حضور نہ ہو. تو بالکل ایسا ہی ہے یہ معاملہ کہ کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے ایسی خواتین ہیں شہر میں موجود ہیں، ایسے مرد حضرات ہیں جو آپ کے اطراف میں ہوتے ہیں، آپ کے قریب قریب میں، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں. تو ان سے مدد لیجئے اور ان سے اپنی نگارشات کو جو ہے وہ شیئر کیجئے، سنائیے. اپنے گھروں میں ایسی محفلوں کا انعقاد کیجئے، اس میں جو بھی ہمارے تحریک سے وابستگان ہیں ان میں جو خواتین ہیں اور ان کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانتی ہیں، تو ان کا حق ہے کہ ان تک جایا جائے، ان تک پہنچا جائے، ان کو اپنے پاس بلایا جائے، ان کی طرف جایا جائے اور ان سے سیکھا جائے. باقی کتابیں تو اس طرح کی ہیں، یہی اردو نظم کہہ کے آپ کتاب لے لیے، مارکیٹ میں موجود ہے. اردو غزل، اردو نظم یا اردو اصناف ادب کے نام سے ہیں. اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں اور اس میں مگر لفظ ہیں، اس میں آپ سمجھ نہیں سکتے. اس میں لفظ لکھا ہوگا وہ آپ کو اس طرح سے نہیں، جو آج کی نشست میں آپ جس طرح سے چیزوں کو سمجھ رہی ہیں. تو یہ مطلب میں نے جو ہے وہ اگر 30-35 برس جن چیزوں کو سمجھا ہے ان کو میں نے 1 منٹ میں آپ کے گوش گزار کر دیا. تو یہ سمجھنا ہوتا ہے نا اصل میں سمجھنا. وہ سمجھنا جو کتاب میں لکھا ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو ہے میں آپ کو ڈسکریج نہیں کروں گا، آپ کتابیں، اس طرح کی کتابیں بھی لیں اور ان کتابوں میں جو پھر پڑھتے ہوئے جو سوالات اٹھیں وہ پھر ان لوگوں سے آپ ان کو معلوم کریں، ورنہ پھر وہی معاملہ رہ جائے گا کہ کتاب سے نہیں جانا جا سکتا. تو یہ کتاب ہے، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے میزان سخن. میزان سخن حمید عظیم آبادی کی کتاب ہے اور آپ بازار سے لیجئے. یہ اچھی کتاب ہے یہ اور زیادہ آسان ہے اس سے سمجھنا، بحروں کو اور اوزان کو اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں نزاکتیں ایسی بیان ہوئی ہیں. حمید عظیم آبادی کی کتاب میزان سخن شیخ شوکت علی اینڈ سنز نے شائع کی ہے. اور کوئی بات؟ سوال سر، ایک شعر تھا. ہاں.
بھیج رہے ہیں وہ دعوت چڑیوں تمہیں بلانے کو، دانے بکھرائے صحن میں بھول نہ جانا آنے کو. تو سر یہ ایک ہی بحر میں دیے ہیں، اس کو دو بحر میں توڑا کر سکتے ہیں. اس کا ایک بحر یہ تھی کہ بھیج رہے ہیں وہ دعوت، دوسری بحر نیچے رہا چڑیاں تمہیں بلانے کو، پھر دوسرے بحر میں چونکہ دانے بکھرائے صحن میں بھول نہ جانا آنے کو. یہ ٹھیک ہے. اس کے جو آخر میں دوسرے جو شعر تھا وہ یہ تھا کہ جس دن دانے بکھراؤں گا اس دن تمہیں بلاؤں گا. تو یہ تھوڑی سی ہاں مختلف ہو گئی نا. ہاں مختلف ہو گئی، اور آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ کہاں مختلف ہو رہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ ٹھیک بھی کر لیں گے. اصل میں جب کسی چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں تبھی ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں بہت شکریہ. اگر کوئی بات پھر بھی کوئی کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. آزاد نظم صرف اور صرف ایک چیز سے آزاد ہوتی ہے کہ وہ قافیے والی نہیں ہوتی. دیکھیں میں آپ کو پابند نظم، اصل میں پہلے آپ کو پابند نظم کا بتانا پڑے گا آزاد نظم کو جاننے کے لیے. تو پابند نظم جو ہے وہ علامہ اقبال کی بیشتر نظمیں وہ پابند نظم کے زمرے میں آتی ہیں، ساری کی ساری تقریباً. اور پابند نظم ایسا لگتا ہے جیسے ہر شعر جو ہے وہ غزل کا مطلع ہے. اب میں ایک پابند نظم کے کچھ شعر سناؤں کہ تجھ سے دوری نہ راس آئی مجھے، ساعت وصل کھینچ لائی مجھے. اب یہ آئی اور لائی یہ قافیے ہو گئے اور مجھے یہ ردیف ہو گئی. تجھ سے دوری نہ راس آئی مجھے، ساعت وصل کھینچ لائی مجھے، بھول بیٹھا ہوں حسرتوں کا شمار، ایک جیسے ہیں اب خزاں و بہار. اب یہ شمار اور بہار یہ بھی مطلع ہو گیا جیسے غزل کا ہوتا ہے. چار جانب تھے موت کے آثار، تیرے جلووں نے جب کیا بیدار، دور ہوتے ہوئے نظر آئے نا تمامی کے بے سکون سائے. یہ پابند نظم. گفتگو میری خاموشی ہے آج، میری تکمیل ہو گئی ہے آج، خاموشی اور گئی قافیہ آج. اب سے پہلے عجیب عالم تھا، ہر نفس ایک صدائے ماتم تھا. تو اس طرح سے جو ہے وہ پابند نظم ہوتی ہے. اچھا اب آپ سنیے آزاد نظم. تو آزاد نظم جو ہے، اب ایک مجھے نظم کے کچھ ابتدائی حصے، نون میم راشد کی ایک نظم ہے جہاں زاد، حسن کوزہ گر اس نظم کا نام ہے، حسن کوزہ گر. یہ آزاد نظم ہے. اور راشد اردو کی جو آزاد نظم ہے اس کے مطلب جب اردو کی آزاد نظم کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے جو پہلے شاعر ہوتے ہیں وہ راشد ہوتے ہیں، نون میم راشد. اور نون میم راشد اردو کے شاعر ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستان حکومت پاکستان کی ریاست کے بلکہ ملازم تھے، یونائٹڈ نیشن میں جاب کرتے تھے پاکستان کی طرف سے، اس طرح کے آدمی تھے. اور ان کی نظم ہے جس کا عنوان ہے حسن کوزہ گر، کہ جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کوزہ گر ہوں. جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کوزہ گر ہوں. تجھے صبح بازار میں بوڑھے عطار یوسف کی دکان پر میں نے دیکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تابناکی تھی میں جس کی حسرت میں 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں. جہاں زاد 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں. تو یہ آزاد نظم ہے. یہ وہ دور تھا جس میں میں نے کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا. وہ کوزے میرے دستے چابک کے پتلے، گل و رنگ و روغن کی مخلوق بھیجاں، وہ سرگوشیوں میں یہ کہتے حسن کوزہ گر اب کہاں ہے. اب دیکھیے یہ نظم ہے، یہ آزاد نظم ہے، کتنا گہرا اس کا تاثر ہے، کتنی اس میں اثر انگیزی ہے. اور وہ چونکہ ایک لفظ لگا ہوا ہے آزاد، لیکن آگے اگلا لفظ نہیں دیکھ رہے آپ، نظم. تو نظم کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا،
نظم تو جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، اور آزاد تو بس وہی ہے، وہ ایک ہے بس، اس کے علاوہ کوئی آزاد نہیں ہے۔ تو یہ نظم بھی جو ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ آزاد نظم اس طرح سے ہوتی ہیں کہ کسی بھی ایک بحر کو لے کر شاعر اس کو چلتا ہے، اور اس میں، اب آپ کے سوال کا جواب کہ اس میں قافیہ ردیف کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ اس میں قافیہ ردیف رکھیں، اور اسی طرح سے کوئی یہ بات بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ اس میں ایک خاص طرح کے بحر کے ٹکڑے کریں، لیکن بحر ہوگی۔ آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ سارا کلام جو تھا وہ ایک بحر میں تھا، تو یہ آزاد نظم۔ ٹھیک ہے، بس میرے خیال میں اور تو کوئی بات نہیں ہے۔